بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نور الزا کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم باب الجمعہ یعنی جمعے کے مسائل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نماز جمعہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ نماز جمعہ فرض ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، یعنی نماز جمعہ کس بندے پر فرض ہوگی اور کس پر فرض نہیں ہوگی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہے نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے، یعنی نماز جمعہ کب پڑھی جائے گی، کب نماز جمعہ پڑھی جائے تو درست ہوگی، اس کے درست ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں، یعنی جمعہ قائم کرنے کے شرائط کا بیان آج کے سبق میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءٍ، نماز جمعہ کی صحت کے لیے یعنی نماز جمعہ کے درست ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ ستۃ اشیاء، یہ یشترط کا فاعل ہے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہے۔ المصر، شہر ہونا، نماز جمعہ شہر میں پڑھی جائے گی۔ جو گاؤں دیہات ہیں جہاں پر وہ شہر کا ماحول نہیں ہوتا، تو وہاں پر نماز جمعہ صاحب نور العزا کے نزدیک نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جہاں پر مصر یعنی شہر ہو تو وہاں پر جمعہ قائم کیا جائے گا، او فناؤہ، یا پھر وہ مصر کا شہر مطلب شہر ہے؟ نہ ہو۔ جی، مصر کا مطلب ہے شہر۔ اس تو کو مطلب یہ دو جو طرح سے ملک کا پڑھا بھی جاتا نام ہے ہے۔ یہ تو؟ ہاں جی، وہی بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مصر منصرف، ایک ہوتا ہے مصر غیر منصرف۔ جب ہم مصر کو عربی شمار کریں گے تو یہ منصرف ہوگا اور اس سے مراد شہر ہوگا، اور اگر ہم مصر جی سے عجمی مراد لیں کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، المصر یہ عجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے، تو پھر اس سے مراد یہ تو یہ غیر ملک منصرف ہوگا، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مصر جو ایجپٹ ہے آج کے دور کے اندر، تو وہ جی مراد ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ فرق ہے، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو المصر سے مراد ہے وہ مطلقاً کوئی سا بھی شہر ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں او فنا ہو، جی شہر ہو یا پھر شہر کی فنا ہو، جیسے فنا مسجد ہوتا ہے، یعنی جو مسجد سے باہر کی جگہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح شہر کے باہر کوئی ایسی جگہ ہو فنائے مصر، تو وہاں پر اگر نماز جمعہ ادا کی جائے تو وہاں پر بھی ادا ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں جیسے عیدگاہ ہو گئی، تو عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ عموماً شہر سے تھوڑا باہر ہوتی ہے اکثر اوقات، یا پھر شہر کے باہر کوئی ایسا بڑا میدان ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے بعد شہر کی کیا ہوتی ہیں، حدود ختم ہوتی ہیں، تو وہاں پر اگر جی جمعہ قائم کیا جائے تو وہاں پر بھی جمعہ قائم کرنا یہ درست ہوگا، شہر ہو یا پھر فنائی شہر ہو، مصر ہو یا پھر فنائی مصر ہو۔ تو یہ پہلی شرط تھی۔ آگے کہتے ہیں ول سلطان او نائب ہو، سلطان کا ہونا یا پھر اس کے نائب کا ہونا یہ شرط ہے، یعنی جو جمعہ پڑھانے والا ہے وہ وقت کا سلطان ہو، وقت کا حکمران ہو، بادشاہ ہو، وہی جمعہ قائم کرے گا، یا پھر اس کا کوئی نائب ہو۔ پہلے زمانے کے اندر ہوتے تھے نا، تو اس شرط کا اعتبار پہلے زمانے کے اندر تھا، کیونکہ فی زمانہ سلطان یا پھر جو سلطان کا نائب ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آج کل حکمران ایسے ہو گئے ہیں کہ جو اس چیز کے اہل ہی نہیں ہیں، امامت کے اہل ہی نہیں ہیں، اور ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جمعہ قائم کروانے کے لیے، تو اس شرط کا اعتبار فی زمانہ نہیں کیا جاتا۔
والسلطان یا پھر سلطان یعنی وقت ہو، اسد صاحب پہلے کے حکمران ہو زمانے میں وقت کا۔ پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہی جمعہ پڑھاتے تھے، یا پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ تم جمعہ پڑھاؤ، اچھا یا پھر وہ اپنا نائب صحیح، کوئی بھیجتے تھے اور وہ نماز پڑھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ورنہ خود بھی پڑھاتے تھے کیا؟ ہاں خود بھی پڑھاتے تھے۔ آگے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وقت ظہر، یہ دوسری شرط تھی سلطان کا ہونا، تیسری شرط ہے وقت ظہر کا ہونا۔ نماز جمعہ کس وقت میں پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں۔ وقت اگر ظہر ظہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا یا ظہر کا وقت نکل گیا تو اب نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں فلا تصیح قبلہ وتبطل بخروجہ، ظہر کے وقت سے پہلے نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں ہے، اور اس کے نکلنے سے، خروج ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے ظہر کا وقت ظہر کے نکلنے سے نماز جمعہ باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر نماز ظہر کا وقت نکل جائے، نماز عصر کا وقت آ جائے تو اب جمعہ باطل ہو جائے گا، اب نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز ظہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کسی نے نماز جمعہ پڑھی تو وہ بھی نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ ظہر کے وقت میں جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تب نماز جمعہ کی ابتدا کی جائے گی، تب نماز جمعہ پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسری شرط ہے۔ آگے کہتے ہیں والخطبۃ قبلها بقصدها فی وقتها، اور خطبہ اس سے پہلے یعنی نماز جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ بھی شرط ہے، اور یہ چوتھی شرط ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینا، اور اس نماز جمعہ کے قصد کے ساتھ، یعنی وہ جو خطبہ دے رہا ہے اس کے اندر قصد ہو کہ میں نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، وفی وقت اور ظہر کے وقت کے اندر ہوں۔ اب اس کے اندر خطبے کے اندر ٹھیک، یہ اختیار ہے، چاہے تو جو ہے وہ کوئی اور زبان میں دے دے، جیسے ہمارے یہاں اردو میں پہلے بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے، تو دونوں کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ پہلے جو عربی میں دیا جاتا ہے اس کو بھی، بیان کو بھی، اردو کو بھی جو ہے وہ خطاب کہا جاتا ہے، خطبہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ بعد والا جو عربی میں دیا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز سے پہلے دینا ٹھیک، ہے۔ جو عیدین ہوتی ہے، عیدین کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ پہلے نماز عید پڑھتے ہیں، نماز عیدین پڑھ کر پھر خطبہ دیتے ہیں عیدوں کا، لیکن جمعے کے اندر خطبہ پہلے دیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ فرق ہے جمعہ اور نماز عیدین کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹھیک، مستحب وقت ہے، جو نماز ظہر کا وقت ہے، اس کے اندر نماز جمعہ کی قصد کے ساتھ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ کہنا یہ بھی شرط ہے۔ اگر خطبہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ شرط نہ ہو تو مشروط نہیں ہوتا، شرط مفقود ہو تو مشروط مفقود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خطبہ نہیں ہوگا تو نماز جمعہ نہیں ہوگی، بغیر خطبے کی نماز جمعہ شروع کی تو نہیں ہوگی۔ وحضور احد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعۃ، اور کسی ایک بندے کا حاضر ہونا اس کو سننے کے لیے، ہا ضمیر کا مرجع ہے خطبہ، خطبے کو سننے کے لیے کسی ایک بندے کا حاضر ہونا یہ شرط ہے۔ ان بندوں میں سے کیسے بندے ہوں، اور ان بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہو تو اس کا بیان کہتے ہیں کہ ممن تنعقد بهم الجمعۃ، جن لوگوں کے ذریعے جمعہ منعقد ہوتا ہے، جن لوگوں کے ذریعے جمعہ منعقد ہوتا ہے،
ان لوگوں میں سے کوئی ایک منعقد خطبے مین کو سننے کے مطلب لیے سر؟ حاضر ہو۔ منعقد یعنی جن کے ذریعے جمعہ ہو جاتے، جیسے ہم نے پیچھے پیچھے شرائط پڑھی نا کہ یہ شرائط ہو، عاقل ہو، جی بالغ ہو، جو پیچھے شرائط پڑی، مذکر ہو، اور جو ہے وہ نابینا نہ ہو، ٹانگوں کا سلامت ہو۔ تو جن شرائط کی بنا پر جن بندوں پر جمعہ لازم ہوتا ہے، جن لوگوں کے ذریعے جمعہ قائم ہوتا ہے، نماز جمعہ ہو جاتی ہے، ان لوگوں میں سے کوئی ایک خطبہ سننے کے لیے موجود بھی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر صرف اکیلا امام کھڑا ہو کر خطبہ دے، کوئی سننے والا ہی مسجد کے اندر نہ ہو، تو یہ بھی شرط نہیں پائی جائے گی، تو جمعہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بچے موجود ہیں، کیونکہ بچوں پر تو نماز جمعہ لازم نہیں ہے، نابالغ جو بچے ہیں، تو وہ اگر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوں اور کوئی دوسرا کوئی بالغ مرد نہ ہو، تو اس سے بھی شرط مفقود ہوگی اور نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اگرچہ ایک ولو واحدا فی صحیح ہے، صحیح قول کے مطابق اگرچہ خطبہ سننے والا ایک بندہ ہو، پھر بھی وہ ایک حاضر ہونا اس کا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سی شرط تھی؟ یہ پانچویں شرط تھی۔ پانچویں۔ اور ساتویں چھٹی شرط ہے، ٹوٹل چھ شرطیں ہیں نا، کہتے ہیں ول اذن العام، اور اذن عام۔ اذن عام کا مطلب ہے ہر کسی کو اجازت ہو، یعنی کسی کو کیا روکا استاد نہ کیا جائے فرمایا کہ آپ نے؟ بھائی تم، اذن عام کا مطلب ہے ہر کسی کو اجازت ہو آ کر جمعہ پڑھنے کی، یعنی لوگوں کو اجازت ہو کہ تم ہوں آؤ نماز جمعہ پڑھو۔ اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جن کے اندر لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی تم ادھر جمعہ پڑھنے نہ آؤ، مثلا جیسے کرونا چل رہا تھا، تو جی کرونا کے اندر یہی مسئلہ چلا تھا کہ وہاں پر مسجدوں کے دروازے بند کر کے اندر جمعہ پڑھا جا رہا تھا، تو ہمارے علماء کرام جی جیسے ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ اذن عام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اذن عام، اور انہوں نے جو ہے وہ دروازے کھول کر ہر لوگوں کو اذن عام دے کر نماز جمعہ ادا فرمائی تھی کرونا کے ٹائم بھی۔ تو اذن عام کا مطلب کیا ہے؟ اذن عام کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے، کسی کو روکا نہ جائے۔ کرونا کے اندر کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو روکتے تھے کہ تم نہ آؤ، اگر آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس والے آ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ مسجد پر پابندی لگ سکتی ہے، کیونکہ لوگ جمع ہوں گے، اور جب لوگ جمع ہوں جی گے تو اور ان کے حساب سے کرونا کا خوف تھا۔ تو اذن عام کے اندر یہی چیز جی آتی ہے کہ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے، کسی کو روکا نہ جائے، کسی کو منع نہ کیا جائے کہ تم ادھر جمعہ پڑھنے نہ آؤ۔ تو یہ چھٹی شرط تھی، اور یہ چھ شرائط پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک بار میں پھر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی شرط ہے جمعہ قائم کرنے کے لیے شہر کا ہونا، شہر ہو یا پھر فنائے شہر ہو، اور دوسری شرط ہے سلطان وقت ہو یا پھر اس کا نائب ہو۔ تیسری شرط ہے وقت ظہر ہو۔ چوتھی شرط ہے خطبہ پڑھنا۔ پانچویں شرط ہے خطبہ سننے والا کوئی ایک بندہ ہونا، اور چھٹی شرط ہے اذن عام ہونا، ہر کسی کو آنے کی اجازت ہو، کسی کو منع نہ کیا جائے۔ ہوں ہوں ٹھیک ہے، اب نماز جمعہ کے لیے جماعت یہ ضروری ہے، ایما اگر جماعت نہ ہوگی ایما تو پھر نماز جمعہ ادا نہ ہوگی۔ تو جماعت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے، اس کی کتنے لوگ ہوں تو اس کی جماعت شمار ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والجماعت ہم ثلاثۃ رجال غیر امام، امام کے علاوہ تین لوگ ہوں۔ جماعت وہ تین لوگ ہیں امام کے علاوہ، یعنی چوتھا امام ہو اور امام کے پیچھے تین لوگ ہوں، تو
3 لوگوں کو جماعت کہا جائے گا کہ یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور 3 لوگ کم از کم ہونے چاہیے نماز جمعہ کے لیے۔ ولو کان عبیدن، اگرچہ غلام ہو، نماز جمعہ پڑھنے والے اگرچہ غلام ہو، جمعے کی شرائط میں سے، نماز جمعہ کی شرائط میں سے غلام ہونا نہیں ہے، غلام پر بھی جمعہ، غلام بھی جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ پیچھے شرط گزری تو نہیں ہے نا؟ آزاد ہونا، جی آزاد ہونا یہ شرط گزری ہے۔ تو اس شرط جی کے باوجود اگرچہ 3 غلام ہوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اگرچہ غلام ہو پھر بھی جو ہے وہ جماعت ہو جائے گی، او مسافرین، یا پھر مسافر ہو 3 لوگ تو بھی کیا ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی۔ او مرد، اگرچہ مریض ہوں، مریض ہونے کے باوجود بھی کیا ہوں گے، جماعت ہو جائے گی، اور وہ 3 لوگ ہیں تو جماعت کا اطلاق ان پر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَالشَّرْطُ بَقَاؤُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَسْجُدُ، حَتَّى يَسْجُدَ، وَشَرْطُ بَقَاؤُهُمْ، ان کی بقا کی شرط، یعنی ان کی نماز کی بقا کی شرط یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ امام سجدہ کرے، یعنی وہ جو لوگ ہیں 3، وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں وہ اگر امام کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، امام نے سجدہ کیا پہلی رکعت کا اور انہوں نے بھی پہلی رکعت کا سجدہ کیا، تو اگر سجدہ کیا تو اب نماز جمعہ کی بقا ہو گئی، اور اگر وہ نماز جمعہ کی پہلی رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے چلے گئے، کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی حدث پیش آیا، یا کوئی اور چیز پیش آئی جن کی وجہ سے انہوں نے نماز توڑ کر وہ باہر چلے گئے، تو اب جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ باطل ہو جائے گا۔ تو سجدہ کرنا نماز جمعہ کے لیے، سجدہ کرنا، جیسے ہی سجدہ کیا تو اب ان کی بقا کی شرط پوری ہو گئی اور وہ نماز جمعہ ہو گیا۔ تو اسی کے بیان کہتے ہیں وَالشَّرْطُ بَقَاؤُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَسْجُدَ، ان کی بقا کی شرط امام کے ساتھ ہے یہاں تک کہ امام سجدہ کرے۔ فَإِن نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ أَتَمَّهَا وَحْدَهُ جُمْعَةً، ان نفروا بعد سجودہ اتمها وحدہ، یا پھر اس کو صحیح ہے فائل بنے گا جمعتن، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ چلے گئے سجدہ کرنے کے بعد، وہ سجدہ کرنے کے بعد چلے گئے، پہلی رکعت کا سجدہ کیا، تو اب امام، اتم کے اندر جو فائل ہے وہ ہے امام، امام پورا کرے گا اس جمعے کی نماز کو اکیلے، امام اس نماز کو اکیلے پورا کرے گا، یعنی پھر نماز جمعہ یہ پوری ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، کیونکہ سجدہ ادا ہو گیا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ ہاں اگر سجدہ کرنے سے پہلے چلے جاتے تو نماز جمعہ باطل ہو جائے، کہتے ہیں وَإِن نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ بَطَلَتْ، اگر وہ چلے جاتے ہیں سجدہ کرنے سے پہلے تو نماز جمعہ باطل ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلَا تَصِحُ بِعِمْرَةٍ أَوْ صَبِيٍّ مَعَ رَجُلَيْنِ، اور ایک عورت یا ایک بچے کا 2 مردوں کے ساتھ ہونا، اس کے ذریعے جمعہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ پیچھے کہا کہ جماعت ہو، اور جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 لوگ ہوں، تو 3 لوگوں میں سے اگر 2 مرد ہیں اور 2 مردوں کے ساتھ ایک عورت آ جاتی ہے، تو یہ 3 لوگ شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
تو یہ 3 لوگ شمار نہیں ہوں گے۔ ویسے تو یہ 3 لوگ ہیں، 3 شخص ہیں، لیکن عورت پر چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے، عورت وہ ذات نہیں ہے کہ جس پر جمعہ فرض ہے، تو اگر عورت 2 مردوں کے ساتھ آ جائے تو اور جمعہ پڑھ لیا جائے تو وہ درست نہیں ہوگا، نئے سرے سے دوبارہ 3 لوگ لا کر نماز جمعہ پڑھی جائے گی۔ یا پھر عورت کی جگہ کوئی بچہ آ جائے نابالغ، تو 2 مرد ہوں اور ایک بچہ ہو، اس سے بھی نماز جمعہ درست نہیں ہوگی۔ وجاز للعبد والمرید ان یؤم فیہا، غلام کے لیے اور مریض کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز جمعہ میں امامت کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور آگے تھوڑی مزید وضاحت ہے تو ٹائم میں وسعت نہیں ہے، ممکن ہے میٹنگ کٹ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔